لکڑی کا تختہ۔ خوش قسمتی اور بدقسمتی میں لکڑی اور لوہے جیسا فرق ہوتا ہے۔ لکڑی پانی میں تیرتی ہے جبکہ لوہا فوراً ڈوب جاتا ہے۔ خوش قسمت انسان لکڑی کی طرح مصائب، مسائل اور پریشانیوں میں تیرتا رہتا ہے۔ مسائل اور پریشانیاں اس کے ارد گرد، اس کے دائیں اوپر نیچے بہتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ یہ ان کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں ڈوبتا، جبکہ بدقسمت شخص لوہے کی کیل کی طرح چند لمحوں میں مسلوں کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ بدقسمت شخص کے بارے میں عربی کی بڑی شاندار کہاوت ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ انسان کو جب بدقسمتی کے سائے آتے ہیں تو یہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو اسے کتا کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح ہندی میں بدقسمت شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں محاورے درست ہیں، کیونکہ بدقسمتی کے دور میں ہر خوشی، ہر کامیابی اور ہر اچھائی الٹ ہو جاتی ہے۔ بدقسمت شخص کا چاند تک جوڑ سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے غلابوں سے بھی گوبر کی بو آتی ہے۔ وہ بیچارہ حدیث بھی سنائے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مسائل اور پریشانیوں کے صحرا میں خوش ٹہنی کی طرح تنہا کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے دونوں طرف آگ دہل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں وہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کر قدرت سے صرف ایک سوال کرتا ہے کہ یا پروردگار میں کیا کروں۔ یہ دنیا کا قیمتی ترین سوال ہے اور ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اس نقطے پر ضرور آتا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں یہ سوال بجلی کے شعلے کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بعض کی زندگی میں یہ سوال سیکنڈ میں ملکوں کی طرح طویل ہو جاتا ہے اور انسان کی سانس امید اور ناامیدی کی منڈیر سے لٹکتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدقسمتی کے اصلاح میں انسان کیا کرے؟ اس کے جواب سے پہلے ہمیں قدرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز دوسری چیز سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ جاندار کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور پانی ضروری ہے۔ پانی اور آکسیجن کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے۔ سورج کی روشنی پیدا کرنے کے لیے جلنے والی گیسیں چاہیے اور گیسوں کی پیدائش کے لیے کسی اندیکھی کہکشاں کے کیمیائی ری ایکشن ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو انسان کھاتا ہے، انسان کا جسد خاکی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی باقیات پودے چٹ کر جاتے ہیں۔ ارض کائنات کی تمام اکائیاں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ ہمارا مقدر بھی کسی نہ کسی دوسرے شخص سے جڑا ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں دوسرے لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ انسان جب بھی بدقسمتی کے گرداب میں پھنسے تو اسے چاہیے کہ یہ کسی دوسرے خوش قسمت شخص کا سہارا لے کر بالکل لوہے کی طرح، اس کیل کی طرح جو ڈوبنے سے بچنے کے لیے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ بدقسمت انسان کیل کی طرح لکڑی کے تختے کا حصہ بن کر مسائل کے سمندر میں تیر سکتا ہے۔ ہم سب کو بدقسمتی کے دور میں تین حقیقتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک، دنیا میں کوئی چیز، کوئی صورتحال اور کوئی حالت مستقل نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز تبدیل آتی رہتی ہے۔ رات ہو کتنی لمبی اور دن ہوا کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، یہ دونوں بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ خواہ قابل برداشت بدبو نہ ہو، یہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی کی طرح بدقسمتی بھی عارضی ہوتی ہے، بالآخر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا دورانیہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے۔ ہندی نجوموں کے مطابق بدقسمتی کا دورانیہ عموماً 2.5 سال سے 7.5 سال تک ہوتا ہے۔ بدقسمتی کے 90% کیسوں میں 7.5 سال بعد صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ یورپی ماہرین انسان کی زندگی کو 28 برسوں کے 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کے ہر انسان اگر تعالیٰ چاہے تو زندگی میں 28 سال بڑی نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی بعض اوقات اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک نسل کم سرسی میں زندگی گزارتی ہے اور اگلی نسل شروعات میں خوشحالی اور کامیابی سے ہوتی ہے۔ اگلی نسل اپنے سے کامیابی سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پچھلی نسل کی بدقسمتی کا ایوارڈ ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس عارضی بدقسمتی کو عارضی ہی سمجھے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ لوہے کی کیل کی طرح کسی لکڑی کا تختے کا سہارا لے لے۔ یہ خوش قسمت لوگ تلاش کرے، اپنا زیادہ تر وقت ان کی صحبت میں گزارے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، انہیں اپنا سردار بنا لے یا پھر ان کی ملازمت اختیار کر لے۔ یہ سوچ لے خواہ حالات کتنے ہی غمگین اور خوفناک کیوں نہ ہو، کہ میں اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑنا، یہ شخص مجھے
روز دھکے دے کے نکالے لیکن میں اگلے دن دوبارہ اس کے پاس پہنچوں گا۔ یہ تکنیک مشکل ہے کیونکہ بدقسمتی کے دور میں انسان کی تسہیل معمولی ہوتی ہے، لیکن انسان اگر صبر کر لے اور سلوک کو چند برسوں کے لیے اپنا مقدر مان لے تو اس کی زندگی میں سکون کے چند لمحے آ سکتے ہیں۔ اور 3، خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں، چنانچہ انسان کی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس سے مہربانی کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لینی چاہیے۔ انسان کی 10,000 سالہ تحریری تاریخ کا فیصلہ ہے، چیریٹی کے منصوبے پھیلتے پھولتے ہیں، ان سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو کاروبار میں شریک کر لے، اپنی آمدنی سے چیریٹی کے لیے رقم نکالنا شروع کر دے بھی تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ اس طرح مقدر کا خواتین کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارا کوئی نہ کوئی بہن بیٹی خوش قسمت ہوتی ہے، خوش قسمتی کے اظہار اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بدقسمتی کے دور میں اس بیٹی اس بہن پر شفقت کریں، اسے اپنی قربت بلا لیں تو ہماری بدقسمتی کی شدت میں کمی حاصل ہماری زندگی میں بے شمار لوگوں کو خوش قسمتی لوگوں کے پارٹنرشپ چیریٹی کے کاموں میں حصہ لینے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے گھر کی خواتین سے شفقت برتنے، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے بدقسمتی کے دور سے نکلتے دیکھا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ساری زندگی بدقسمتی کے گرداب میں چکر کھاتے رہے، لیکن ان کی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو سونا بنانے کا فن دے دیا۔ لوگ اس خوش قسمت نسل کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ان کی پوری زندگی سونے کے چمچ کھاتے رہے لیکن ان کی اگلی نسل کو مٹی کا پیالہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ کیا؟ یہ سب مقدر کا ہیر پھیر ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پر انسان کی بدقسمتی دوسرے انسان کی خوش بختی ہے۔ مقدر گیند کی طرح ہوتا ہے، جس طرح گیند ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مقدر بھی ہاتھ اور جھولیاں بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر ٹیم کا حصہ ہے تو یہ گیند کبھی نہ کبھی واپس آپ کے پاس ضرور آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو بھی آپ لوزر نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس خوش قسمت ٹیم کا حصہ ہیں جس کے کسی نہ کسی ممبر کے پاس اس وقت خوش نصیبی کی گیند موجود ہے۔ یہ ساتھ ہی آپ کی اگلی نسل کو یہ گیند ضرور دے گا، چنانچہ ٹیم کو نہ چھوڑیں، صبر کریں، انتظار کر دیں، مقدر کا پیالہ کبھی نہ کبھی اس گردش کرتا ہوا آپ کے ہاتھ تک ضرور آئے گا۔ اس وقت موجود نہ ہوئے تو آپ کے بیٹے یا پھر آپ کے کسی عزیز تک ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رہتے طویل زیادہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، کانم سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور فائدہ ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔